لوگ کہتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی ذاتی دوست اور دشمن نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی مستقل ساتھی اور مستقل مخالفین ہوتے ہیں۔ اپنا اپنا مفاد دیکھ کر سبھی چلتے ہیں، اور جس وقت مفاد جس کے ساتھ ہو اسی کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ملک کے کئی صحافی محض اس لیے بڑے صحافی بن گئے کہ جب نئے نئے نیوز چینلز کھلنا شروع ہوئے تو یہ صاحبان کسی کی گڈ بکس میں تھے۔ کسی کو کرنٹ افیئرز پروگرام مل گیا تو کسی کو پاکستان سے باہر کسی مغربی ملک میں بیٹھ کر مرغے لڑانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ گزشتہ قریب 2 دہائیوں میں ان صاحبان نے اپنے لیے پاکستان کے میڈیا میں بڑی جگہ بنائی ہے۔ جب بیانیہ بنانا ہوتا تو انہی کا استعمال کیا جاتا رہا، خواہ وہ جنرل پرویز مشرف کے آخری دور میں افتخار چودھری کے حق میں کیا گیا ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ہوں، یا پھر مسلم لیگ نواز کے دور میں معیشت کی حالت بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں ہے کہ دعوے ہوں۔ ہر بار آخری وقت میں حکومتوں کو ڈھانے کے لیے ان کرداروں کے کردار بہت اہم رہے ہیں۔ حکومتوں کو زج کرنے میں ان پے در پے کامیابیوں کے بعد لیکن شاید ان صحافیوں کو اپنی حد سے زیادہ طاقتور ہونے کا گمان ہونے لگا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اگر حکومت گرانے کے ہم کام آ سکتے ہیں تو شاید حکومتوں کو ان کے پیروں پر کھڑا رکھنے کے لیے بھی ہماری فراہم کی ہوئی بیساکھیاں کافی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک بار حکومت کی جانب سے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ عوام کو بتایا جاتا کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، اقتصادی محاذ پر ملک کو مستحکم کر دیا ہے، اقوام عالم میں ہماری اب بڑی عزت ہے وغیرہ۔ عوام بھی مگر ہمارے سادہ ہیں پر اتنے بھی نہیں۔ ٹویٹر پر جہاں ان صحافیوں کو ٹرول فارمز سے ہزاروں کی تعداد میں ری ٹویٹس ملتی رہیں، عام آدمی جانتا ہے کہ ان خوشخبریوں سے کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتا۔ ایل این جی کے ٹھیکے نہ کر کے خساروں کو کم کرنا کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں، لیکن یہ صحافی اسے کارنامہ بنا کر پیش کرتے رہے۔ عوام کو لیکن فرق محض اس چیز سے پڑتا ہے کہ انہیں بجلی، گیس، آٹا، گندم، چینی دستیاب ہے یا نہیں، اور اگر دستیاب ہے تو کس قیمت پر۔ بالآخر پاکستان کے سینئر اور نامور صحافی اور جیو نیوز اور بعد ازاں دنیا نیوز پر سال ہا سال سے حالات حاضرہ پر ہفتے کے 5 دن پروگرام کرنے والے کامران خان صاحب، جو کئی ہفتوں سے عوام کو کسی نہ کسی موضوع پر نوید سناتے پائے جاتے تھے، اب تھک ہار کر اعتراف کر بیٹھے ہیں کہ ان کی مثبت رپورٹنگ کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ محض اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو جانتے ہیں جن کے لیے رقم ان کو اپنی جیب سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کریں یا قرضے بڑھائیں، عوام کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت کاغذ پر لکھے چند ہندسوں سے زیادہ نہیں۔ جب وہ آٹا اور چینی 2018 کے مقابلے میں دگنی قیمت پر خریدتے ہیں، ادویات 4 گنا قیمت پر خریدتے ہیں، تو ان کے دل سے حکومت کے لیے اس لیے تعریف نہیں نکل سکتی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے۔ یوں بھی تمام معاشی اشاریے یہی پیغام دے رہے ہیں کہ حالات انتہائی خوفناک ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار ہی کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں لاکھوں کی تعداد میں عوام بے روزگار ہوئے ہیں۔ شرح نمو محض 2 سال میں 5.5% سے نیچے آ کر منفی 0.4% پر جا چکی ہے، اور اس سال کے لیے بھی مختلف اداروں کی مختلف پیشن گوئیاں ہیں، جن میں سے خود حکومت ہی کی سب سے بہتر ہے، اور اس کے مطابق بھی شرح نمو محض 0.5% رہنے کی توقع ہے۔ شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ملک میں کل پیداوار کتنی ہو رہی ہے۔ اسی سے آپ کے ملک میں پیداوار کا پتہ چلتا ہے۔ پیداوار زیادہ ہوگی تو روزگار بھی زیادہ لوگوں کو ملے گا، روزگار ہوگا تو لوگ خرچ کریں گے، جس سے مزید کھپت پیدا ہوگی اور پیداوار کو بھی مہمیز ملے گی۔ لیکن جب وہی کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو باقی تمام اشاریے تو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مہنگائی حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 9.02% پر پہنچ چکی ہے، آزاد ذرائع سے کہیں زیادہ بتا رہے ہیں۔ یہ تمام حقائق ایسے ہیں کہ ان سے صرف نظر ممکن نہیں، اور بالآخر کامران خان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ میری خوشخبریوں سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، وہ سوال اٹھاتے ہیں، مہنگائی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ حکومت کو اپوزیشن سے نہیں لیکن مہنگائی سے خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بدلتی ہواؤں کی ایک علامت ہے، کچھ کے خیال میں مہنگائی اور معاشی تنزل ہی نہیں، سب ہوائیں بدلتی ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے، اور وہ یہ کہ اب مصنوعی طریقے سے بیانیہ بنانا ممکن نہیں رہا۔ خلق خدا جو سوچتے ہیں وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ ٹی وی کی کوئی ساکھ باقی نہیں بچی، اخبار لوگ خریدتے نہیں، لے دے کر ایک سوشل میڈیا ہی بچا ہے، اور یہاں اطلاعات کا پھیلاؤ ایک خاص حد سے زیادہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر خاطر جمع رکھیے کہ آپ کی ہمدردیاں کسی کے بھی ساتھ ہوں، مٹی کو سونا کہنے سے آپ صرف اپنی ساکھ کو ہی نقصان پہنچائیں گے، حقائق سامنے آنے سے نہیں روکے جا سکتے۔